بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. I made one video in which I discussed the fatwa of Javed Ahmed Ghamdi Sahab, which he issued in favor of Marde Momin engineer Muhammad Ali Mirza Sahab. اور ایک ویڈیو میں نے محمد حسن الیاس صاحب جو جاوید احمد غامدی صاحب کے سن ان لا ہیں ان کے فتوے کو ڈسکس کیا تھا جو انہوں نے مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جاری کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور فتویٰ ڈسکس کریں گے. یہ فتویٰ بھی الحمدللہ مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں ہے, ان کے فیور میں ہے. یہ فتویٰ ہے جی دارالافتاء مدرسہ عربیہ اسلامیہ کا, اور دارالافتاء مدرسہ عربیہ اسلامیہ اپنے اس تحریری فتوے میں لکھتے ہیں if a person merely quotes words of disbelief, اگر کوئی بندہ کفر کو نقل کرتا ہے, اگر کوئی بندہ کسی کے کفر کو نقل کرتا ہے in such a way that he is fully aware that he is only quoting someone else's blasphemous remarks, اور جو بیان کرنے والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کسی اور کا کفر نقل کر رہا ہے, چاہے ان کی کتابوں سے یا ان کے کسی بھی طرح کے مواد سے, اور بیان کرنے والا یہ بات جانتا ہے کہ وہ کفر کو نقل کر رہا ہے ان کی kتابوں سے یا ان کے کسی بھی طرح کے مواد سے. And it is clear to the listener that the speaker is not expressing his own belief, اور سننے والوں کو یہ بات کلیئر ہے اور واضح ہے کہ بیان کرنے والے کا یہ بیان کرنے والے کا اپنا عقیدہ نہیں ہے. And it is clear to the listener that the speaker is not expressing his own belief, اور سننے والوں کو یہ بات کلیئر ہے اور یہ بات واضح ہے کہ بیان کرنے والے کا یہ اپنا عقیدہ نہیں ہے. Then such a statement does not constitute disbelief. Then such a statement does not constitute disbelief kufr. تو ایسا کوئی بھی نقل کفر نہیں ہے, ایسا کوئی بھی نقل کفر نہیں ہے. And the person will remain a Muslim, اور جو بندہ بیان کر رہا ہوگا وہ مسلمان ہی رہے گا, اور جو بیان کر رہا ہوگا وہ بندہ مسلمان ہی رہے گا. یہ دارالافتاء مدرسہ عربیہ اسلامیہ کا فتویٰ ہے. اور وہ آگے اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل دا اسٹیٹمنٹ, مثال کے طور پہ وہ لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل دا اسٹیٹمنٹ نعوذ باللہ Jesus is the son of God is undoubtedly a statement of disbelief. وہ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, تو یہ جملہ کفریہ ہے, ایسا جملہ کہنا کفر ہے, نعوذ باللہ. However, if someone says, لیکن اگر کوئی کہے, however, if someone says, لیکن اگر کوئی کہے, Christians say that Jesus is the son of God, اگر کوئی کہے کہ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, then this would not amount to disbelief. تو یہ نقل کفر نہیں ہے. As the individual is merely conveying and quoting what others believe, کیونکہ جو بیان کرنے والا ہے وہ صرف دوسروں کا عقیدہ بیان کر رہا ہے,
اس لیے یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ جو بیان کرنے والا ہے وہ دوسروں کا عقیدہ بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ کفر نہیں ہے۔ اور وہ آگے ایک یونیورسل سیئنگ، یونیورسل کوٹ بھی اپنے اس فتوے میں وہ لکھتے ہیں. There is a saying in Farsi, Persian, it is a universal quote which is often spoken in every corner of the world. دنیا کے ہر کونے میں یہ والا یونیورسل کوٹ جو ہے یہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد. Quoting someone else's words of kufr does not result in actual kufr. کسی اور کا کفر نقل کرنے سے کفر نہیں ہوتا. Quoting someone else's words of kufr does not result in actual kufr. نقل کفر کفر نہ باشد. تو اور یہ فتویٰ جو ہے it has been checked and approved by. This is the fatwa of مفتی محمد سعید مطارہ صاحب. This is the fatwa of مفتی محمد سعید مطارہ صاحب of دارالفتاء مدرسہ عربیہ اسلامیہ. مفتی محمد سعید مطارہ صاحب نے یہ فتویٰ چیک کیا اور اس کو اپروو کیا ہے. Checked and approved by مفتی محمد سعید مطارہ صاحب. اور یہ فتویٰ بھی الحمدللہ مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں ہے، ان کے فیور میں ہے. پہلے بھی میں نے 2 ویڈیوز بنائی تھی جن میں ایک میں غامدی صاحب کے فتوے کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں ریٹن تحریری فتویٰ جاری کیا تھا، اور ایک ویڈیو میں محمد حسن الیاس صاحب کے ریٹن تحریری فتوے کو ڈسکس کیا تھا جو انہوں نے مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جاری کیا تھا. اس ویڈیو میں بھی الحمدللہ ایک اور فتویٰ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور بے شمار علماء کرام نے مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں ریٹن تحریری فتوے جاری کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم وہ تمام فتوے جو مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں ہیں، ان کے فیور میں، ان سب کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اور ایک چھوٹا سا میسج ہے ان تمام فرقہ پرست ملاؤں کے نام جو مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ دشمنی پہ اتر چکے ہیں، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک ایسے مرد مومن، ایک ایسے مرد کلندر اور ایسے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ خود قرآن پاک اور احادیث مبارکہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو قرآن حکیم اور نبی پاک خاتم النبیین نور ہدایت پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنیوں میں اپنی زندگیوں کو گزار سکتے ہیں. وہ ایک مرد مومن ہے، ایک مرد کلندر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی کی توحید کا علم بلند کیا ہے. تو تمام فرقہ پرست ملاؤں سے ریکویسٹ ہے کہ مرد مومن انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر نعوذ باللہ گستاخی کے الزامات لگانا بند کر دیں، ڈر جائیں اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی سے، اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کی تیاری کریں، اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کی فکر میں اپنی زندگی گزاریں، اور ایک مومن، ایک مرد کلندر کو اس طرح سے نہ تنگ کریں، نہ اس کے خلاف نعوذ باللہ اس طرح کی گستاخی کے الزامات لگائیں اس کے اوپر. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت المائٹی ہمیشہ مرد مومن، مرد مجاہد، مرد کلندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اور ان پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. آمین.